اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں، واعظین، محدثین، مبلغین، مصنفین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کے اچانک ناگہانی حملوں سے بھی محفوظ فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس بدبخت نے جب بھی کبھی ناپاک حملے کی جسارت کی، اللہ کی مرضی ہوئی تو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب بھی لگ گئی، اور اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو متعدد واقعات معجزات کے باب میں محدثین نے بیان کیے ہیں کہ بنو مخزوم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکنے لگا، پتھر اٹھایا، رسول اللہ کا چہرہ اس طرف تھا، وہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر شرارت کے طور پہ مارنے لگا۔ پتھر جب پھینکا، پتھر ہاتھ سے چپک گیا، ہاتھ اور پتھر آپس میں جدا نہیں ہو رہے، دوبارہ جھٹکا دیا، کوشش کی کہ پتھر ہاتھ سے الگ ہو جائے، پتھر ہاتھ سے الگ نہ ہوا، ڈر گیا، کہنے لگا یہ کوئی عجیب و غریب معاملہ ہے، میں آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ طبیب کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے کہ پتھر اور ہاتھ آپس میں چپک گئے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ طبیب نے بڑی مشکل سے اس کے پتھر کو اس کے ہاتھ سے جدا کیا۔ بہرحال وہ شخص پھر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے باز آ گیا، اور اس طرح کے آپ کو پتہ متعدد واقعات ابو جہل کے حوالے سے اپنے سیرت میں رکھا تھا کہ سامنے فرشتوں کو دیکھا، اللہ رب العزت کے مکرم ملائکہ کو دیکھا جب حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ قریشی بعض نوجوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کی تھی، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگے ہم پہ رحم کیجئے، ہم پہ رحم کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے ہماری نظروں کو واپس لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشی نوجوانوں کے لیے دعا کی تھی اور ان کی نظریں واپس آ گئی تھی۔ اسی طرح غورس بن حارث کا جو مشہور واقعہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پاتا ہے، اپنی تلوار نکال کے
پہلوان ہے، طاقتور ہے، مشہور واقعہ سب نے ہمارے بچپن میں نصاب کی کتابوں میں بھی ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں اب وہ ہے واقعہ یا نہیں۔ تلوار کو نکال لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اب بتائیے آپ جو اللہ کا نام لے لے کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، آپ بڑی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ اس نے کہے، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا اللہ، جیسے اللہ نے پہلے مجھے لوگوں سے بچایا تجھ سے بھی اللہ بچائے گا۔ وہ بندہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، وہ اوپر کھڑا ہے، تلوار کی ایک ضرب لگائے جو نیت رکھتا ہے تو وہ کام پورا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے کپ کپی طاری ہوگی کہ اس عالم میں اس خوف زدہ ہونے کی بجائے آپ مسکرا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس عالم میں بھی اللہ بچائے گا۔ پھر ہمت کو جمع کیا، کہا آپ کو اس وقت اس عالم میں کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ آپ کا یہ جملہ سننا تھا، اس کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار ہاتھ سے گر پڑی، اور دیگر روایات کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں، یہاں پہ روایت مکمل ہے بعض روایتوں میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا، کہا تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ کہا نہیں، تجھے بھی اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پہ معاف بھی کر دیا۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، بعض اوقات بد دعا بھی دے دی، جہاں پہ اذیت، اور بعض اوقات میں بدلہ بھی لیا، اور وہ بدلہ بھی مشیت الہی کی وجہ سے، اپنے ذاتی انتقام کی وجہ سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ اربد بن قیس کا اور عامر بن طفیل کا جو مشہور واقعہ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بد دعا دے دی تھی اور کہا تھا، جیسے جو دعا کے الفاظ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ دعا بڑی مجرب ہے، اور اگر کسی بندے سے آپ کو کوئی خطرہ اور خوف ہو تو اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ اس سے مجھے بچا لے، مجھے محفوظ کر لے، اس سے مجھے کفایت ہو جا، اس سے مجھے نجات دے دے جیسے تو چاہے۔ اور دوسری دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بھی دشمن کے لیے بڑی مجرب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر یہ دعا پڑھی تھی اللہم اکفنی والی۔ عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں جرنیل ہوں، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، اسلام قبول کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو باقی مسلمانوں کا حق ہوگا تجھے بھی وہ حق ضرور ملے گا۔ مراد یہ تھی کہ مال غنیمت کے اندر بھی تو حصہ دار ہوگا، اسباب میں بھی تو حصے دار ہوگا، جو دیگر مسلمانوں کے معاملات چلیں گے تیرے بھی چل جائیں گے، اسلام کو قبول کر۔ یہ بار بھائی ہے تھوڑی جی جالی اس پر سے کرو، اسلام کو قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اسلام کو قبول کرتا ہوں، خلافت کا امیدوار ہوں، مجھے خلافت عنایت کر دیں تو میں ابھی اسلام کو قبول کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلافت تو تجھے قیامت کی دیواروں تک بھی نہیں ملنی، نہ خلافت تجھ میں نہ تیرے گھرانے میں آنے والی ہے، خلافت کا تجھے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ ایک چیز کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لشکر کی عمارت، تو اسلام قبول کر، تو جنگجو ہے، تو جرنیل ہے، تو سپہ سالار ہے، تجھے لشکر کی سپہ سالاری سونپ دی جائے گی، مسلمانوں کے لشکروں کی تو قیادت کرے گا، جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، کوئی تھوڑا مقام و مرتبہ نہیں ہے امیر لشکر کا۔ کہنے لگا لشکر کا امیر تو میں ابھی بھی ہوں، آپ مجھے کیا اضافی چیز دیتے ہیں؟ اضافی چیز کچھ دیجئے۔ کیا اضافی چیز دیجئے؟ آپ شہروں کی حکومت سنبھال لیجئے، میں دیہاتوں کی حکومت سنبھال لیتا ہوں۔ عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی طرف سے مذاکرات کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں بہت بڑی اپرچونٹی اور بہت بڑی بات اس کو کہہ دی تھی کہ تو لشکر کی عمارت سنبھال لے۔ آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں کی عمارت کوئی چھوٹا منصب تھا؟ ایک خالد ابن ولید کو آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے، عامر بن طفیل کے عقل کے اوپر پردہ کہ میں تو ابھی بھی امیر ہوں، ابھی بھی لشکروں کی سپہ سالار ہوں، مجھے دیہاتوں کی عمارت عطا کیجئے، شہروں کے امیر آپ بن جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہیں ہوتا، اور بعد دیگر احادیث
اس روایت کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی نے عمارت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہم مانگنے والے کو عطا نہیں کرتے، ہاں جو ویسے ولنگلی عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ کے اس کو عطا کر دیا کرتے تھے، لیکن جو حرص، طمع، لالچ سے رسول اللہ سے مطالبہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور بعض دیگر روایات میں جو عطا کی ہیں وہ ان کا تقوی دیکھ کے، ان کی خدمت دیکھ کے اور ان کا جذبہ دیکھ کر عطا بھی کی ہے، لیکن مانگنے والوں کے اوپر اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول تھا کہ ہم مانگنے والوں کو عطا نہیں کرتے۔ اسی طرح عامر بن طفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا کہ نہ تجھے خلافت ملے گی نہ تجھے دیہاتوں کی عمارت ملے گی، تو معاذ اللہ بک بک کرنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا پھر میں تو جرنیل ہے ہی ہوں، سپہ سالار ہے ہی ہوں، پیادے بھی لاؤں گا، گھوڑے بھی لاؤں گا، آپ کے اوپر چڑھائی کروں گا، میں دیکھتا ہوں آپ کو میرے سے کون بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ رب بچائے گا، اللہم اکفینی، یہ دعا اس وقت کی، اے اللہ عامر سے کفایت کر جا مجھے اور مجھے جیسے تو چاہے اس سے بچا لے۔ ساتھ اربد بن قیس بھی تھا۔ اربد بن قیس کو عامر کہنے لگا دیر کے اوپر یہ معاملہ کیوں ڈالا جائے؟ باہر نکلا، کہنے لگا یہ معاملہ مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ گھوڑے لے کے آئیں، پیادے لے کے آئیں۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگاتا ہوں، اے اربد تو نے جب میں نے ان کو باتوں میں لگا لینا تو معاذ اللہ ان کی گردن کے اوپر تلوار کا وار کر دینا۔ اربد کہنے لگا ٹھیک ہے، معاہدہ طے پایا۔ عامر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں متوجہ کرنے کے لیے آپ سے دوبارہ مذاکرات شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے رہے۔ اب عامر بن طفیل دیکھ رہا ہے کہ اربد تلوار نہیں چلا رہا، ہم نے تو یہ بات طے کی تھی میں رسول اللہ کو اپنی طرف متوجہ کروں گا، وہ پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ کافی دیر گزر گئی تو عامر بن طفیل بار بار اربد کی طرف دیکھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ یہ میرے پیچھے کسی کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس وقت بد دعا دی، اور بعد میں عامر بن طفیل نے اربد سے یہ پوچھا تھا اس وقت حملہ کیوں نہیں تھا کرتا؟ کہا اللہ کی قسم تلوار اٹھانے کی سکت باقی نہیں تھی رہی۔ اور بعد دیگر روایات میں الفاظ یہ ہیں جس وقت تو مجھے حملے کا کہتا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں تھے آتے، تو کیا میں تیری گردن کاٹ دیتا؟ اس وقت صرف مجھے تو ہی نظر آ رہا تھا۔ بہرحال یہ دونوں جب سفر میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ زیادہ دیر بعد بھی ظاہر نہیں ہوا، بلکہ ابھی سفر میں تھا، اربد بن قیس کو آسمان سے بجلی نے پکڑا اور جلا کے راکھ کر دیا، اور عامر بن طفیل کو طاعون کی گلٹی رستے میں ایک ہوتا ہے پہلے سے بیمار تھا، اربد بن قیس رستے میں جا رہا ہے، آسمانی بجلی گری، ذلیل و خوار ہو کے جل کے مر گیا۔ عامر بن طفیل اسی دن یہاں پہ گلٹی نکلی ہے اور کہنے لگا مجھے تو یہ طاعون کی گلٹی محسوس ہوتی ہے، اور گھوڑے کے اوپر گھوڑا دوڑاتا زمین پہ گرا، گھوڑے نے اس کو اپنی ٹانگوں کے نیچے ہلاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لوگوں سے بچایا، یہ قرآن کی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، ان شانیک هو الابتر، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ بعض کو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیا، اور نشان عبرت بنانے کے بعد بھی قیامت کے دن بھی ان کو نشان عبرت اللہ بنائے گا۔ عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ آپ بھول گئے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہردہ سرائی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ لوگوں سے بچائے گا، ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان مٹ جائے گا۔ عقبہ بن ابی معیط، اور یہ صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی ہے، بہت بڑا سخی تھا، جب بھی مکہ آتا تھا سفر سے کھانا پکاتا، یہ عربوں کی ایک عادت تھی سخاوت کی بھی، اچھی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی پائی جاتی تھی، جب بھی آتا تھا لوگوں کی دعوت کرتا تھا، کھانے پکاتا تھا۔ یہاں پہ آج سفر سے آیا تو کھانا پکایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے ہیں، کہنے لگا اللہ کہ رسول اللہ پہ تو ایمان نہیں لایا، یہ تو میں اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کھانا کھا لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں عقبہ تیرے پیچھے پڑا ہوں، مفہوم یہ ہے میں تب تک تیرے گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو اسلام قبول نہیں کرے گا۔ یہ نبیوں کی ایک خاص، یہ نبیوں کا ایک ظرف،
یہ نبیوں کی ایک چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو جہنم سے محفوظ بنا. یہ نبیوں کا کام ہے. اور اس کے بعد امت محمدیہ کے ذمے یہ کام لگا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں پھینکنا نہیں ہے. تو جہنمی ہو گیا, تو کافر ہو گیا, تو بے ایمان ہے, تو صحیح عبادت نہیں کرتا, تیرا یہ عمل کمزور ہے. خواہش کیا ہونی چاہیے کہ تو جنت میں چلا جا, تو اپنے اعمال کو بہتر کر لے, تو اپنے اعمال کو سنوار لے. عقبہ بن ابی معیط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بدلے میں بھی کیا آفر کر رہے ہیں؟ کھانا کھاؤں گا, ایک شرط کے اوپر, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. عقبہ تو مسلمان ہو جا, تجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے. پتہ نہیں وہ کیا لمحہ تھا, لیکن بدبختی بندے کے اوپر غالب آ جاتی. عقبہ نے کہا اگر آپ اس بات کے اوپر راضی ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف کلمہ پڑھ لوں زبان سے اور آپ میرا کھانا کھائیں, تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. کلمہ پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا. کھانا کھا کے نکلے, اس کا جگری یار ابی بن خلف آ گیا اور آ کے کہنے لگا عقبہ میں نے سنا تو بے دین ہو گیا. یہ جو جاہلیت کا تانا آج بھی معاشرے میں بڑا عام ہے, اپنے باپ دادے کے دین سے ہٹ گیا ہے. وہ جو 70 سال جس طرح نمازیں پڑھی تھی وہ چھوڑ دی ہیں, وہ کیا ضائع ہو گئی ہیں, اب نئے طریقے سے پڑھنا شروع ہو گیا ہے. یہ تانا انسان کو بہرحال ہلا کے رکھ دیتا ہے. کہنا شروع بے دین ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا. آج بھی معاشرے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ حق کو قبول کرنے میں کئی مرتبہ آباء و اجداد کا طرز عمل, کئی مرتبہ پرانے علماء کا طرز عمل, کئی مرتبہ خاندان کا طرز عمل, کئی مرتبہ کنبے قبیلے کا طرز عمل ہوتا ہے. یہ بات ماننے کی ضرورت ہے, ہوتا ہے, انسان کے اندر ہوتی ہے یہ بات. کئی لوگ ہدایت کو اس وجہ سے قبول نہیں کرتے, یار میرا باپ اسی عقیدے کے اوپر فوت ہو گیا, اب میں عقیدہ بدل لوں گا, اب میں عقیدہ, اب بھائی تو عقیدہ اگر تجھے سمجھ آ گئی ہے تو بدل لے. تجھے اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت دے دیا, تیرا شرع صدر ہو گیا ہے کہ تو نے آج کے بعد رسول اللہ کی طرح نماز پڑھنی ہے, رسول اللہ کی طرح عبادت کرنی ہے, تو اپنی عبادت کو سیدھا کر لے. تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. ہاں اگر کوئی شرک کے اوپر اعلانیہ فوت ہو گیا, اس کے چاہے سگا ماں باپ ہی کیوں نہ, اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے. شرک کے اوپر فوت ہونے والے کے لیے, اعلانیہ شرک کرتا تھا, اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں. یہاں پہ ابی بن خلف نے آ کے تانا دیا, بڑکایا. یاری دوستی وہ بڑی گہری عربوں میں دوستی ہوا کرتی تھی. اپنے یاروں کو چھوڑ دیا, اپنے باو اجداد کا دین ترک کر دیا, بے دین ہو گیا. عقبہ کی غیرت کو ایک دم جلا لایا, نہیں میں نے صرف زبان سے پڑھا تھا, میں چاہتا تھا کہ وہ بھی قریشی ہیں, ہمارے کنبے قبیلے ہمارے علاقے کے ہیں, وہ آئے ہمارا کھانا کھا لیں. تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے دل سے کلمہ پڑھ لیا, تو پڑھ چکا ہے, تو ایمان لے آیا ہے, اور میں تجھے کیسے یقین دلاؤں میرے دوست کہ میں نے صرف زبان سے پڑھا. مجھے تب یقین آئے گا جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے گا, توہین کرے گا, ان کے چہرے کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوک پھینک کے آ, ان کے اوپر گندگی گرا کے آ. وہ بدبخت کہ جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا, چاہے زبان سے پڑھا تھا, بعد میں اثرات ظاہر ہو سکتے تھے, ممکن تھا کہ بدل جاتا. یہاں پہ غیرت آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, تھوک کو بھی پھینکا دور سے, گندگی کو بھی پھینکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عقبہ ایک دن آئے گا, تجھے گرفتار کر کے لایا جائے گا اور تجھے قتل کیا جائے گا, اور یاد رکھی عقبہ تو نے جو حرکت کی ہے تیری سزا شریعت محمدیہ میں یہ ہے کہ تو جہاں مجھے مکہ کے باہر کبھی ملے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. آپ کو پتا بدر کے اندر صرف ایک آپ کے سامنے بدر کا واقعہ رکھا تھا, یہ واحد تھا جس کو قتل کر دیا گیا اس اہانت اور توہین اور یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے, اس سے بدلہ لیا گیا. اللہ رب العزت نے اس بندے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آیت نازل فرمائی, یوم یعض الظالم علی یدی ویقول, یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قربان جائے, یہ وہ بدبخت ہوگا, اور یہ سب کے لیے, ایک تو سپیشل اس کے لیے ہے نا, ایک آپ سب کے لیے ہے. یہ ظالم اپنے ہاتھ کو قیامت کے دن چک مارے گا, جیسے اردو میں کہتے ہیں نا چک کاٹنا, افسوس کرنا, اپنے ہاتھوں کو چکیاں کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش جس وقت رسول اللہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے تھے میں ان کے رستے پہ چل پڑتا. اور یہ چل بھی پڑا تھا. قرآن پاک میں اس سے بعد کی آیت میں یہ بھی
ذکر موجود ہے کہ جب ہدایت قریب آ گئی تھی اس وقت اس نے ہدایت سے منہ موڑ لیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں ابی ابن خلف کو قیامت کے دن جو الفاظ کہے گا اللہ نے قرآن میں آج کہہ دیے، اے کاش میں ابی ابن خلف کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور میں رسول اللہ کے رستے پہ چل پڑا ہوتا. اور یہ ایک تو اس کے لیے شان نزول خاص ہے اور دوسرا عام ہے. وہ ہر دوست جس کی وجہ سے انسان گندی فلم دیکھ رہا ہے، گندے ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، گندی چیٹنگ کر رہا ہے، جس کی کمپنی کی وجہ سے سگریٹ، منشیات اور دیگر برے کاموں میں پڑ رہا ہے، جس دوست کی وجہ سے نمازیں مس کر رہا ہے، جس دوست کی وجہ سے اذان ہو رہی ہے مسجد میں جانے کا خیال نہیں آ رہا، ہر اس دوست کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت ہے. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اللہ میں نے اس کو دنیا میں دوست ہی نہ بنایا ہوتا. ایسا بدبخت تھا کہ ہدایت یافتہ ہونے لگا تھا میں اور مجھے گمراہ کر دیا. ہوتے نہیں ایسے دوست، نماز کے اینڈ ٹائم کے اوپر بیل بج جاتی ہے، فلاں دوست آ گیا ہے، نماز کا بیڑا غرق ہو گیا. جو دین کی اساس ہے، جو دین کی کوہان ہے، جو دین اور کفر میں، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے، اس کا جنازہ نکال دیا دوستی نے. ہوتے نہیں ایسے دوست جو کہتے ہیں آؤ تھیٹر میں چلیں ڈرامہ دیکھائیں، آؤ برائی کے رستے میں ابھارنے والے. اللہ تعالیٰ بری کمپنی، بری صحبت سے بھی بچائے. یہ سارے وہ دوست ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو چکیاں کاٹے گا، چک مارے گا. کاش میں رسول اللہ کے راستے پہ چلا ہوتا اور میں نے اپنے دوستوں کی بات کو نہ مانا ہوتا تو میں تو ہدایت پائی چکا تھا اور ہدایت تو میرے قریب آئی چکی تھی، لیکن مجھے گمراہ کر دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بددعا بھی دی، کئی مرتبہ معاف بھی کیا اور کئی مرتبہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بدلہ بھی لیا. بعض لوگ خامخواہ آج کے دور میں پراپوگنڈا کرتے ہیں، یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے، کبھی موقع آیا اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے. بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جرم ہے امت محمدیہ کے اوپر واجب ہے کہ جو کرے اس کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ قتل. اس کی سزا سر تن سے جدا. رسول اللہ اپنی زندگی میں کسی کو معاف کریں. آپ کو اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی توہین کرنے والے کو کہیں یہ رسول اللہ نے فلاں شخص کو معاف کیا تھا، رسول اللہ نے فلاں شخص کو معاف کیا تھا. ہمیں یہ اختیار اللہ رب العزت نے نہیں دیا کہ ہم کسی کو، ہاں حتیٰ کہ توہین رسول کرنے والا توبہ بھی کر لے، توہین رسول کرنے والا توبہ بھی کر لے، پھر بھی معاشرے کے اندر شریعت میں اس کی سزا موت ہے. اور یہ لاجک اور عقل کے خلاف نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں، ایک قتل کرنے والا قتل کر لے، قتل کے بعد وہ اپنے قتل پہ نادم ہو جائے تو قصاص مانگنے والے قصاص مانگے، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا کہ نہیں؟ چاہے توبہ ہی کر لیے ہو. وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کس انداز میں قبول کرتا ہے. لیکن دنیا کے اندر معاشرے میں رہتے ہوئے شریعت کے قاعدے اور قانون اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اور یہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کی جو آیت ہے، یہ گستاخ رسول کے بارے میں کہ ان کو تحقیق بھی کرنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے، تاکہ توہین رسالت کرنے والا معاشرے کے اندر عجیب و غریب انتشار کا سبب ہے، فتنے کا سبب ہے. وہ ہیٹ سپیچ کا ایک ایسا علم اٹھاتا ہے. اور حضرت امام مالک کا قول آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا ہے کہ امت کو، پوری امت کو توہین رسالت کرنے والے سے بدلہ لینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، بے ضمیر ہو چکے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسول کرنے والے کے خلاف بس جتنا احتجاج ہو گیا اتنا کوئی کافی ہے. آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لوگوں سے محفوظ بھی کیا. لوگوں کو، بعض کو آپ نے بددعا دی، بعض لوگوں سے، اور یہ واقعات متعدد ہیں. اور معجزات رسول میں ایک باب یہ بھی ہے، یہ بھی طویل ہے لیکن مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت سے صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا. ایک تو یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ لیا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام. اور یہ فضیلت صرف صحابی کی نہیں ہے، صحابی کی آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ اور درجہ دیا ہے. جس آنکھ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اگر اس آنکھ کو بھی کوئی دیکھ لے گا اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام. اب بتائیے تابعین بھی سارے اس حدیث کے تحت جنتی ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کی آنکھیں دیکھی ہیں نا انہوں نے،
صرف ان آنکھوں کا دیدار کیا ہے جن آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا، تو تابعین کو بھی اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں جگہ کو عنایت کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر معجزات کے بہت سے ابواب ہیں۔ ایک باب یہ بھی ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ کی وجہ سے ایک جلیل القدر پیغمبر، ایک جلیل القدر فرشتے، ایک جلیل القدر رسول کی زیارت کی، اور وہ کون سے؟ حضرت جبریل امین۔ صحابہ نے، ایک تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کو دیکھنا، ہاں متعدد صحابہ نے بھی جبریل امین کو انسانی شکل میں دیکھا ہے، اور یہ بھی صحابہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک تو حدیث جبریل کا مشہور واقعہ، مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو رسول اللہ نے بعد میں صحابہ کو جمع کر کے کیا کہا تھا؟ یہ جبریل امین آئے تھے، گویا صحابہ نے جبریل امین کو دیکھ لیا۔ اسی طرح محمد بن مسلمہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے ساتھ گال لگا کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے محمد بن مسلمہ کو گزرتے ہوئے دیکھا، اور محمد بن مسلمہ تیز سے گزر گئے، تو آپ نے ان کو بلایا، اے محمد بن مسلمہ، آپ اس وقت آپ کو کس چیز نے یہ بات سے منع کیا کہ آپ ہم دو جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر سلام پیش کیے جاتے؟ رسول اللہ تربیت بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی پوچھ رہے ہیں۔ مسلمان کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، کسی مسلمان کے اوپر سے گزرے، کسی مسلمان کے پاس سے گزرے، اس کو کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسلمانوں کی ایک پیغام ہے کہ مسلمان جب کسی مسلمان کو جاننے والے کو، بغیر جاننے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تیرے پر سلامتی کرے، تیرے اوپر برکتوں کا نزول فرمائے، تیرے اوپر رحمتوں کا۔ بتائیے اس سے خوبصورت کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہ جاننے والا بندہ اس کے اوپر بھی دعائیں پڑھ رہا ہے، اور جو نہ جاننے والا سن رہا ہے، جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو، تیرے بھی برکت ہو، تیرے پہ بھی سلامتی ہو۔ یہ کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلمہ کہہ رہے ہیں آپ گزرے تھے، آپ نے سلام کیوں نہیں تھا کیا؟ ایک تو اس میں تنبیہ محدثین نے لکھا یہ ہے، اور دوسرا ان کے اندر یہ خواہش اور حرص کو پیدا کرنا اور یہ سوال کا جذبہ بیدار کرنا کہ آپ نے کیوں نہیں تھا کیا۔ تو وہ کہنے لگا، محمد بن مسلمہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج تک آپ کو اس انداز میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا میں نے آج تک۔ آپ جس انداز میں بیٹھے تھے تو مجھے لگا بہت کوئی ضروری بات کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں سلام کروں گا تو ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں نہیں، اللہ کی قسم میرے ساتھ جبریل امین بیٹھے تھے، جبریل امین بیٹھے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے، اگر محمد بن مسلمہ سلام کر دیتے تو میں جبریل ان کو جواب میں کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحابہ نے جبریل امین کی زیارت کی ہے۔ جبریل امین جیسے جلیل القدر پیغمبر کی اگرچہ حالت انسانی میں کی ہے کہ جب وہ روح بدل کے، اسی طرح عبداللہ ابن عباس بھی ایک مرتبہ چچا عباس نے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، اسی طرح وہ بھی واپس چلے گئے۔ تو چچا عباس کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ عبداللہ بن عباس آیا تھا، مل کے نہیں گیا، کہا آپ ایک انسان کے ساتھ اس طرح محو گفتگو تھے کہ اس نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جبریل امین تھے۔ گویا عبداللہ ابن عباس نے بھی دیکھا، محمد بن مسلمہ نے بھی دیکھا، دیگر صحابہ نے بھی، اور یہ واقعات متعدد ہیں، بعض جنگوں کے اندر جبریل امین اور میکائیل کی بھی صحابہ نے زیارت کی۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی کی تھی، یہ بھی معجزات کے حوالے سے ہوتی ہے پیشین گوئی۔ عباس تیرا بیٹا اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اس کی نگاہوں سے بینائی کو چھین نہیں لیا جائے گا۔ اور عبداللہ ابن عباس آپ سب جانتے ہیں کہ آخری وقت میں ان سے بینائی کو چھین لیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی کی، اس کے علاوہ بھی ان کے عالم ہونے کی، ان کے فقیہ ہونے کی، ان کے محدث ہونے کی، اور ان کے لیے قرآن کے بہت بڑے عالم ہونے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے حکمرانوں نے عوام کے اوپر ایک پٹرول بم گرایا اور اس کی قیمت کو مزید بڑھا دیا۔ ہم پہلے بھی اس بات کے اوپر صدائے احتجاج بلند کر چکے ہیں کہ افسوس کی بات ہے، آپ مجھے بتائیے کہ جس بندے کی تنخواہ سرکاری طور پہ 15 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 8 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، اس کو پٹرول فری ہے، اس کو لیٹر فری ہے، اور جو بندہ غریب ہے، جو بندہ بے بس ہے، جو مزدور ہے، جو بمشکل ایک ماہ میں 25,000 روپیہ ایک مزدور سیونگ نہیں کر پاتا ایک ماہ میں روٹی کا خرچ نکال کے، اس کے لیے پٹرول 234 روپے لیٹر ہے۔ یہ کیا اسلامی نظام ہے؟ یہ اسلامی طرز سیاست ہے کہ جو حکمران طبقہ ہو اس کے لیے پٹرول فری ہو، جو غریب عوام ہو اس کی جیب کے اوپر ضرب سے ضرب ڈالی جائے؟ اور پہلے بھی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، غریب ترین بندہ پاکستان کا غریب ترین بندہ، چاہے مزدور ہو، چاہے کسی بھی گریڈ کا ہو، چاہے 1 گریڈ کا، وہ بھی ایک صابن کی ٹکیا بھی خریدتا ہے، ایک بلیڈ بھی خریدتا ہے، ایک چوئنگم بھی خریدتا ہے، تو اس کے اوپر سیل ٹیکس دیتا ہے۔ یہ بھی آپ کو غلط کہا گیا کہ یہ ٹیکسز نہ دیں گے تو سیل ٹیکس ایک غریب سے غریب بندے کو بھی آپ نے استثناء نہیں دیا، جس نے بھی کوئی چیز خریدنی ہے اس نے سیل ٹیکس دینا ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے کہ اگر یہی کام کرنا تھا تو حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب، آپ حیران رہ جائیں گے، مارچ، کتنی دیر پرانی بات ہے، 2 ماہ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور ٹیکسی ڈرائیور کی تصویر لگا کے انہوں نے اوپر ٹویٹ کی ہے کہ پٹرول 150 روپے کا ہو گیا ہے، اب میں ٹیکسی کیسے چلاؤں گا؟ کون کر رہا ہے؟ وہی مفتاح اسماعیل جو دیدہ دلیری سے ہر روز پٹرول کی قیمت بڑھاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے جذبات اور ہوتے ہیں، جب یہ حکمران بن جاتے ہیں ان کے اندر حس ختم ہو جاتی ہے۔ اور اصولی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ جو مرضی کر لیں، ایک تو ان سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ قیمتیں واپس ہونی چاہیے۔ عوام غریب چکی میں پس رہا ہے، آپ نے 15% سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، آپ کو کیا فرق پڑا؟ آپ پٹرول 15% بڑھا دیں گے، کیا 1 روپے کا سرکاری ملازم کو جو اچھی تنخواہ لیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بعض سرکاری ملازم بھی کمزور ہیں، لیکن آپ نے یہ پاکستان بنایا کس لیے تھا؟ اسلامی نظام کے عمل درآمد کے لیے۔ اگر حقیقت بتائیے، حقیقت، اگر روڈیں، یونیورسٹیاں، پل، تعمیرات، بلدیات یہ کام کرنے تھے، انڈیا سے علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ساری زندگی ہمیں بھی اور ہمارے اسلاف نے یہ پڑھایا 2 قومی نظریہ کہ مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مسلمان کا عادات، اطوار، عبادات، معاشرت ہر چیز اس سے فرق ہے۔ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی نظام کے تحت زندگی گزار سکیں۔ آپ نے اپنے اس نظریے سے غداری کی ہے، آپ نے یعنی مجھے ایک بات بتلائیے، یہ پاکستان آج جو سیکولر پارٹیوں کا تمام انتخابی منشور دیکھ لیں، پل، ڈیم بناتے وہ بھی نہیں ہیں، سڑکیں، یونیورسٹیاں، کالج، ہسپتال، یہی کچھ کرنا تھا تو انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یہی کچھ کرنا تھا تو انڈیا آپ سے جیت گیا ہے۔ آج وہاں پہ تعلیم، آج وہاں پہ ہسپتال، آج وہاں پہ پل اور سڑکیں آپ سے بہتر ہیں، آپ اس میں بھی فیل ہو گئے۔ آپ کا نظریہ، آپ نے جب اپنے نظریے سے یو ٹرن لے لیا تو آپ فیل ہو گئے۔ پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی اللہ کی قسم اسی قانون کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر یہ قانون نافذ کر دے، اسلامی معیشت کے حوالے سے بات میں آپ کے سامنے اکثر اوقات رکھتا ہوں کہ اسلامی معیشت کی الف با ان کو پتہ نہیں ہے۔ اسلامی معیشت کو ذرا اس معاشرے میں اپلائی کر کے دیکھے تو صحیح کہ رعایا کیسے ریاست کا دستے بازو بن جاتی ہے اگر آپ بجلی، پانی، گیس، پٹرول عوام کو پڑھتے کے اوپر بھی دینا شروع کر دیں، کاسٹ ٹو کاسٹ،
تو یہ آپ کے لیے پیداوار کی ایسی فصل قائم کر سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم پھر ان کا مقابلہ پیداوار میں بھی نہیں کر سکتی. یہ ایکسپورٹ کریں گے. لیکن چلیں یہ بات تو آ گئی. میں ایک قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں, بات بڑی تلخ ہے. آپ مجھے بتائیے پاکستان کے اندر سرکاری ملازمین کی کتنی تعداد ہوگی؟ لاکھوں میں ہے کہ نہیں؟ سارے سرکاری ملازمین ذرا سوچئے, ٹیچر ہوں, ڈاکٹر ہوں, نرسز ہوں, فوجی ہوں, پولیس ہوں, ہر ادارے کو ذہن میں لائیے. یہ لاکھوں کی تعداد ہے, لاکھوں کی, کئی لاکھ بن جائیں گے. ایگزیکٹ فگر مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ 20-25 لاکھ سے بھی اوپر ہیں. کیا اسلامی نظام ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن, اور اب میں کیا مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی بات کروں, آپ عدلیہ کو دیکھ لیں. آپ نے ہر نظام تو گوروں سے حاصل کیا اور اس کو تبدیل کرنے کی بجائے عدلیہ, اکیلے نظام انصاف میں ہزاروں ملازمین, لاکھوں ملازمین ہیں کہ نہیں؟ سول جج, درجہ اول کا مجسٹریٹ, درجہ دوم کا مجسٹریٹ. تفتیش کی ابتدا تو تفتیشی پولیس سے ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد سیشن کورٹ, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ. یہ نظام ہے اسلام کا آپ کے خیال میں؟ آپ کے خیال میں اتنی بڑی سرکاری ملازمت اسلامی نظام میں ہوتی ہیں؟ اتنی زیادہ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسلام میں ہوتی ہیں؟ اسلام میں نظام ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اور عدلیہ اور انصاف اور ہر شعبے کا اتنا مضبوط ہے کہ ایک شخص بھی اگر متعین ہو تو وہ مستعد ہوتا ہے, وہ ایماندار ہوتا ہے. اسلامی نظام میں کثرت مطلوب ہی نہیں, نہایت قلیل تعداد میں مقتدر آدمی ہو. مجھے ایمانداری سے بتائیے, بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے, یہ سول جج جن کے آگے کیس لگ جائے تو وہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ 20 سال 40 سال. سول کیس کس کو کہتے ہیں؟ یہ جی سول لیٹیگیشن ہے, یہ کریمنل نہیں ہے, اس کو ایسے ہی بس چلایا جائے گا. جب فیصلہ ہوگا ایک کیس چاہے 5 سال طریقے لے لو, 10 سال طریقے لے, یہ اسلامی نظام انصاف ہے؟ اللہ کی قسم اسلامی نظام ہو. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے. آپ نے خلفائے راشدین کے واقعات پڑھے ہیں. خلفائے راشدین نے کریمنل کیسز کو بھی ڈیل کیا, مانتا ہوں, لیکن زیادہ تر 90% آپ نے جو واقعات پڑھے ہیں وہ کیا ہیں؟ مالی نوعیت کے. زیادہ تر خلفاء کے جو بھی حضرت علی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے پاس جو کیسز آتے تھے وہ کس نوعیت کے ہوتے تھے؟ مالی نوعیت کے, تنازعات کے, لین دین کے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے, اختلافات کے. خلیفۃ المسلمین قاضی نہیں, وہ مالی معاملات سول لیٹیگیشن کے سنتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے یہ سول لیٹیگیشن ہی, یہ سول جھگڑا ہی کریمنل لیٹیگیشن کے اوپر ختم ہوتا ہے. ایک بندے کی جائیداد کھاؤ گے تو وہ 10 سال عدالتوں میں ذلیل ہو کے بالآخر کریمنل ایکٹیویٹی کرنے میں مجبور ہوگا کہ نہیں؟ خلفاء سول کیسز سنتے ہیں. ہمارے معاشرے میں سول کیس 20 سال, کریمنل کیس 2-3 سال. کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ اسلام تو محکم دین ہے, اللہ کی قسم. اب بندہ کیا کہ ایک عام مسجد کا مولوی, ایک عام مسجد کا امام ایک دن میں جتنے شرعی مسئلے لوگوں کے سن کے حل کرتا ہے نا, یہ جج 20 سال میں بھی اتنے نہیں کر سکتے ایک دن میں جو مولوی کر رہا ہوتا ہے. اسلامی شریعت کا نظام یہ ہے. آپ نے یہ جو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں, میں خود ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں, میں نے خود ہی ابھی تک سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں لیا. میں اس نظام کو سمجھتا ہوں. یہ جو بابو کا نظام ہے نا کہ قاضی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کریمنل ملزم یا مدعی ان کے ساتھ جس طرح کا معاملہ, یہ اسلامی شریعت کا نظام نہیں ہے. آپ کسی طرف ہی کوئی کام ہی اسلامی شریعت کے مطابق شروع تو کریں. اسلامی نظام کو کسی طرح میں کہتا ہوں صرف نظام انصاف میں, اللہ کی قسم آپ اسلامی نظام کے حد و حال پڑھ کے اس کو لاگو کر دیں, نہ آپ کو ججوں کو 5-5, 10-10 لاکھ تنخواہیں دینے کی ضرورت ہو. اسلامی نظام ہو, ججوں کی تنخواہ 5-10 لاکھ نہیں ہے. فیصلہ ہی کرنا ہے نا, 2 فریقین کو بٹھا کے سمجھ کے غور کر کے, اللہ کی قسم بڑی آسانی سے فیصلے ہو سکتے ہیں اگر کرنا چاہے کوئی. ورنہ ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ دیتے جائیں. اسلامی نظام آ جائے, کریمنل کیس کا بھی فیصلہ اسی دن, یا قصاص ہوگا یا دیت دی جائے گی. کتنا آسان معاملہ, کوئی مشکل ہے؟ ایک قتل کا مقدمہ ہے, 3-3, 4-4 سال عدالتیں لگتی ہیں, پھر اس کے بعد اپیل ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں. کریمنل لاز بھی ایسے ہی ہیں.
اسلامی شریعت کیا ہے؟ قتل کیا ہے، قصاص لینا ہے کہ ان کو معاف کرنا ہے؟ معاف کرنا تو دیت دی جائے گی، قصاص لینا تو چلو بات ختم، 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آپ اسلامی نظام کو اپنانا نہیں چاہتے، اسلامی نہ ایڈمنسٹریشن چاہتے ہیں، نہ مینجمنٹ چاہتے ہیں، نہ معیشت چاہتے ہیں، نہ انصاف چاہتے ہیں۔ 64 لاکھ مربع میل، 64 لاکھ مربع میل، کہنے کی بات ہے یہ ہمارے اسلاف تھے، رونا آتا ہے، یعنی 1 کروڑ مربع کلومیٹر، اس سے بھی زیادہ۔ پاکستان کا کل رقبہ 8 لاکھ کے قریب، 7,90,000، 8 لاکھ مربع کلومیٹر، 1 کروڑ مربع کلومیٹر کے اوپر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ کتنے سرکاری ملازم تھے؟ آپ نے لاکھوں رکھے ہوئے ہیں اور کام ٹگے گا نہیں، 0/0۔ عوام کیوں پسے، عوام کیوں قربانی دے؟ آپ نے یہ جو فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے، یا ان سے کام کروائیں، اور اس قدر تنہا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ میں کسی کو نقصان یا زخم پہنچانا نہیں چاہتا، اللہ کی قسم اسلامی نظام ہو تو مزدور کی تنہا 25,000 اور فاضل جج کی تنہا 10 لاکھ، اتنا فرق نہ ہو، اللہ کی قسم اتنا فرق نہ ہو۔ اسلامی معیشت، اسلامی نظام آ جائے، ٹھیک ہے، جج کو اتنی تنخواہ دے دینی چاہیے کہ جس سے وہ کرپشن نہ کرے، وہ زندگی گزار دے۔ اور حقیقت اگر دیکھی جائے تو اسلامی قاضیوں کے حالات زندگی اٹھا لیجئے، علمائی قاضیوں کا کردار بھی ادا کرتے تھے۔ اور کیا ایک مسجد کے مولوی سے آپ ایمانداری سے بتائیے، روزانہ 15-20 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں روزانہ، وہ یہ کہتا ہے کہ کل کی تاریخ ہے، پرسوں کی تاریخ ہے، کبھی مولوی نے تاریخ دی ہے؟ یہاں پہ جس مرضی جج کے پاس چلے جائیں، جس مرضی ادارے کے، اچھا چھوٹے سے چھوٹے ایک مزاج بن گیا سرکاری افسروں کا، سرکاری نوکریوں کا، عجیب و غریب مزاج ہے، اسلام سے متصادم جو ہم چل رہے ہیں، ہر کام میں کل آ جانا۔ چھوٹا سا کام بھی ہے، آپ لیسکو پہ چلے جائیں، سوئی گیس پہ چلے جائیں، LDA میں چلے جائیں، کسی کام پہ کام ہو رہا ہوگا، ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے، کل آ جانا، کل آ جائے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ اللہ رب العزت ہمیں پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مقصد کب حاصل ہو سکے گا؟ اگر اسلامی جماعتیں دین پسند، اسلام پسند ایک ہو جائیں گے تو یہ ٹارگٹ حاصل ہو جائے گا، ورنہ ساری زندگی سیکولر پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر کے مجبوراً چلا کے۔ اور یار افسوس کی بات ہوتی ہے، دکھ کی بات ہوتی ہے، میں جب بھی غیر جماعتی یعنی جو اپنی جماعت کے علاوہ جو لیڈران ہوتے ہیں، میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ برائی مجتمع ہے، برائی اکٹھی ہے، برائی ایک ہے، اور نیکی متفرق ہے، نیکی پھیلی ہوئی ہے، نیکی منتشر ہے، اور نیک لوگ ایک ہو جائیں، دین پسند ایک ہو جائیں، اسلام پسند ایک ہو جائیں، تبھی اس ملک کے حالات بدلیں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ 1-2 اعلانات کرنے، ان میں سے ایک اہم اعلان یہ ہے کہ آج میرے بھائی مبشر قدوسی صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں، الحمدللہ پچھلے سال رمضان سے قبل ہم نے مرکز قدوسیہ وہاں پہ کانا کے قریب ایک بنایا تھا، جس کی سال کے اینڈ تک ہم نے، رمضان کے اینڈ تک 32.5 لاکھ پیمنٹ بھی کر دی۔ الحمدللہ وہاں پہ نماز جمعہ ہونا بھی شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس کا انہوں نے مجھے بارہا کہا، میں نے آج کے جمعے کا ان کو ٹائم دیا، 4.5 لاکھ روپیہ ان کے اوپر قرض ہے، اور یہ معاملہ سارا میرے ہاتھ سے الحمدللہ حسب توفیق آپ ساتھیوں نے بھی اس کے اندر پہلے بھی تعاون کیا، تو اب ان کا 4.5 لاکھ روپیہ قیمت ادا ہونی ہے۔ اگرچہ میری اپنی تعمیرات کا کام جاری تھا، لیکن ان کی مجبوری زیادہ ہے، تو سب ساتھی جتنی بھی حسب استطاعت توفیق ہو ان کے ساتھ ضرور تعاون کر کے جائیں۔ یہ انشاءاللہ نماز جمعے کے بعد انشاءاللہ باہر گیٹ پہ موجود ہوں گے، تو جو ساتھی ان سے تعاون کرنا چاہیں ضرور کریں۔ دوسرا اہم اعلان جو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کل سے سمر کیمپ شروع ہو چکا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو جو ٹائم سوٹیبل کرے، ہمارے پاس 2 اساتذہ موجود ہیں، اس کے مطابق آپ ان سے عبدالرحمن بھائی سے اور حنیف بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے اجتماعی قربانی کا انتظام موجود ہے۔ اسی طرح نماز عید کا جو وقت ہے 5:45 کا رکھا گیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو نماز کے بعد دعا کروائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔